تو व्यूज़ मैं फ़िक्रमंद तो थी, तो फिर भी अल्लाह पे भरोसा था। उन्होंने मुझे बोला ये मसला है, इंशाअल्लाह आप फ़िक्र ना करो, जल्दी छूट जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। फिर मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हो गया कि नहीं, ये बंदा मेरी मदद करेगा। तो फिर उनके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ, बातचीत होती थी, तो उन्होंने सारा केस वो करा। अच्छा, यहाँ पे बात एक और है। इन्होंने मुझे, जब मैं सेठ से मैंने बात की तो उन्होंने बोला आप ज़मानत के लिए कुछ करो, को गाड़ी के कागज़ात लाओ या तो घर की कागज़। मैंने बोला सेठ आपको सब पता है, हमारे पास कोई घर नहीं है, जो पंजाब में घर है उसकी कोई फाइल्स नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की जगह है, उसका कोई फ़ाइल नहीं है। तो गाड़ी वाड़ी हमारे पास नहीं है। एक रिक्शा जो मैंने यहाँ पे लिया था वो भी इसी सिलसिले में, जब ये इनको 2 महीना हो गया रिक्शे की किस्त नहीं दे पा रहे थे, वो शोरूम वाले वापस ले गए। उसमें भी हमने 1,60,000 रुपये हमने पैसे लगाए थे, मतलब नगद दे के किस्तों पे उठाया था, वो भी हमारे हाथ से गया। ठीक है, वो शोरूम वाले ले गए, जब किस्त नहीं दे पाए, कौन किसी की मजबूरी देखता, वो ले गए। ठीक है, फिर जो जनाब ऐसा हुआ कि इन्होंने मुझे कहा कि ज़मानत खुद तैयार करो। मैंने कहा कि ज़मानत मैं कहाँ से करूँ? मेरे बहन भाई जो जानने वालों सारे यही बोल रहे कि ये चाहे तो इनको बाहर निकाल सकते, क्योंकि केस भी उन्होंने किया, केस क्लोज़ भी वही कर सकते हैं। मैं इनको ज़ोर देती, लेकिन वो मुझसे आगे से उलझता था, तो मैं ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि ना मेरे पास पैसा है ना मेरे पास ताकत है। फिर मैंने बहुत कोशिश की, ARY से भी रब्ता किया, उनका व्हाट्सअप नंबर मैंने निकाला, लोगों से मांग के ली। यासिर शामिर जो मीडिया का बहुत बड़ा ग्लैमर है, उनसे रब्ता किया, लेकिन किसी ने मेरी मदद को नहीं आया, कोई मेरे मदद को नहीं आया। ठीक है, इकरार भाई से मैंने रब्ता की, मैसेजेज किए, बहुत मैसेजेज किए, बहुत फ़ोन किया, लेकिन मेरे मदद को कोई नहीं आया। मुझे यूँ लगता था सड़क से जाते हुए ना, जब गाड़ी चलती थी, मुझे यूँ लगता था मैं छलांग मार के अपने आप को ख़त्म कर दूँ, ऐसा मेरा दिल में फ़ील आता था। लेकिन मैं फिर अपने बच्चों का सोच के सब्र कर लेती हूँ। मेरा दिल करता था मैं खड़ी होकर इन्हीं आवाम के सामने अपने आप को पेट्रोल डाल के ना आग लगा दूँ, ऐसा मेरा दिल करता था। फिर मैं अपने बच्चों का सोच के ना मैं बर्दाश्त कर जाती थी। मैंने नहीं यार, बाप भी जेल में है, मैं भी ऐसा कर लूँगी तो मेरे बच्चों का कौन है? इस दौर में तो कोई भी नहीं किसी का। फिर मैं चुप कर जाती, मैंने चलो यार कोई बात नहीं। ऐसे करते करते फिर उन्होंने जब मेरे को बोला है अपना ज़मानत लो, मैंने इनको बोला नहीं मेरे पास कोई ज़मानत नहीं, कोई नहीं। खैर एक बाइक थी हमारे पास, वो बाइक उनके नाम पे थी, मेरे शौहर की। फिर मैंने वो बाइक बोला, वो जो बाइक है ना वही तुम लोग ज़मानत में करो, उसकी भी हो जाएगी। वो सेठ ने कहा। सेठ को अब ये रियलाइज़ हो गया है, ये यकीन हो गया है कि इनके पास कुछ भी नहीं है। ये मैंने गलती कर ली कि उनको, जाहिर सी बात है, कराची से पुलिस लेके यहाँ पे आना, पंजाब में एक बंदे को अरेस्ट करके वो कराची वापस लेके जाना, ये बहुत ख़र्चा है। ना भी ख़र्चा हो उसका, उनका तो 2-2.5 लाख रुपये ख़र्चा हो। ठीक है, तो यहाँ पे आके उन्होंने हमारी बाकायदा हर चीज़ का डेटा, NIC से रिलेटेड, बैंक अकाउंट से रिलेटेड, दूसरों जितने भी हम लोगों से कांटेक्ट थे सब के रिलेटेड इन्होंने बायोडाटा सब निकाला, सब पे इन्होंने चेकआउट किया। यहाँ पे हमारे इलाके में सबसे इन्होंने पूछताछ की, जो हमारे मतलब हमारे पीठ पीछे वो हमें खानो खान खबर ही नहीं है। इनको कहीं से कोई सुराग नहीं मिला कि इन्होंने कोई पैसा यहाँ पे ला के खर्च किया, या इनकी कोई ज़मीन जायदाद है, या इनका कोई बैंक बैलेंस है, कुछ भी नहीं है। तो कहाँ से मिले, है ही नहीं तो कहाँ से मिले? जिनके पास बैंक बैलेंस होते हैं उनके बच्चे अनपढ़ रहते हैं, जिनके पास ज़मीन जायदादें होते हैं वो क्या खाने को तरसते हैं, जिनके पास ज़मीनें होते हैं, जानवरें होते हैं, उनके बच्चे क्या घर में भूखे रहते हैं? नहीं ना। तो हमारे हालात जैसे तो लोगों ने वैसे बयान किया। तो फिर भी इन्होंने शक की बुनियाद पे इनको उठा के ले गए कि इनके ऊपर टॉर्चर करेंगे, ये शायद उगल दें। तो कहाँ से उगलेंगे, उनके पास होगा ही नहीं, वो एक ही बात पे डटे रहे। अब ये भी टूट गया अंदर से कि जो दोस्त ने भी धोखा दे दिया, इन्होंने भी सब सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये मैं इनको बार बार तसल्ली दे देना, यार आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। तो इन्होंने हिम्मत हार ली। इन्होंने कहा था कि नहीं, सेठ साहब जो है ना ये हमें नहीं छुड़वाएगा, ये इनके वो बस तुम्हें आसरा दे रहा है, वो नहीं छुड़वाएगा। चलो ठीक है, तुम ऐसा करो, उनको बोल दो भाई नहीं छुड़वाना तो नहीं छुड़वा, मैं भी जा रही हूँ, मुरीद जाने आप जानो, आपका काम है। ऐसे बोल के तुम भी बच्चों के पास वापस चले। मैंने कहा नहीं,
آپ اگر سال بھی ادھر ہو نا، میں سال ادھر ہی، میں بچوں کے پاس نہیں جاؤں گی، آپ کو لے کے جاؤں گی، آپ کے ساتھ جاؤں گی، یا میں ادھر ہی ختم ہو جاؤں گی، یا تو ساتھ لے کے جاؤں گی یا ادھر ہی ختم ہو جاؤں گی، میرا بس یہی تو ایک فیصلہ تھا۔ پھر جی جب ان بندے سے میرا رابطہ ہوا، انہوں نے اچھا ہاں جی، بائک کی میں نے کاغذات وہ میں نے جمع کرائی، کسی پتہ نہیں کون سی جگہ میں گئی، وہاں پہ اس کو جمع کرایا، پھر جمع کرانے کے بعد وہ بائک میرے نام پہ ہو گئی۔ ابھی وہ بائک میرے نام پہ ہوئی، فائل ابھی میرے نام پہ آیا نہیں تھا۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ جو بندہ میرے ساتھ کانٹیکٹ پہ تھا نا، انہوں نے لاسٹ دن جو نا مجھے بتا دیا کہ فلانا دن آپ کا شوہر رہا ہو جائے گا۔ خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ پھر میری بہن نے، میری جو چھوٹی بہن ہے، انہوں نے کھانا وانا اچھا بنا کے گھر پہ رکھا۔ تو میں نے جو میرے پاس پیسے تھے، ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، تو میں نے 2 جوڑے کپڑے ان کے سلوائے، نئے کپڑے تھے وہ بھی رکھے۔ تو پھر میں اس دن میں گئی جو جا کے جو ہے نا، ان کو میں نے تقریباً شام تک جو ہے نا، مغرب کے بعد وہ رہا ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اللہ سے آگے دعا مانگی کہ اللہ تیرا شکر ہے، جس نے بھی کیا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ لیکن انہوں نے، اس بندے نے جو ہے نا، ہم لوگوں نے میں نے بہت کوشش کی کہ ان کے گھر پہ جا کے شکریہ ادا کروں، لیکن وہ بندہ ایسا نہیں تھا، وہ شکریہ بھی ہمارا لینا نہیں چاہتا۔ چلو اللہ ان کا بھلا کرے، ان کی مرضی کی بات ہے۔ اپنی طرف سے بہت کوشش کی، پھر ان کو لے کے آئے گھر پہ۔ لے کے آنے کے بعد جب رکشے میں بیٹھا، جب بھی وہ ان کا بھائی کا فون آ رہا تھا، آپ کو ڈر کوئی خطرہ ہے تو میں اپنا ڈرائیور بھیج دیتا، آپ کو گاڑی پہ بٹھا کے توڑ گھر تک چھوڑا ہے۔ ہم نے کہا نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، ہم لوگ رکشے پہ چلے جائیں۔ تو رکشے پہ بیٹھ کے ہم لوگ گھر آئے۔ گھر آنے کے بعد اپنی بہن کے گھر آئے، پھر وہاں پہ ہم لوگ رات رکے، 2 دن شاید ہم لوگ رکے۔ رکنے کے بعد جو ہے نا، پھر ہم لوگ وہاں سے ادھر کراچی آئے، پنجاب میں آئے، اپنے بچوں کے بورے والا اپنے بچوں کے پاس آئے۔ آنے کے بعد بچوں سے ملے، بچے بھی بہت خوش تھے، وہاں سے دونوں بچے بھی وہاں سے لاہور سے آ گئے تھے اپنے باپ سے ملنے کے لیے۔ پھر وہاں سے ہم لوگ دوبارہ سے، کیونکہ وہ جب ہم وہاں سے نکلے نا، پھر سے وہ سیڑھ ہمارے پیچھے، انہوں نے کہا اب مرید کچھ کرو، کام لو ان سے، جن کو تو نے کام کے اپنے دوست سے بولو کام دے۔ انہوں نے بہت کوشش کی، وہ کام دینے کے تیار نہیں۔ جس کے ساتھ جو وہ کام کر رہا تھا نا، جو ان کا دوست ہے، وہ بھی پاورفل تھے۔ سوری، میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتانا بھول گئی۔ جو میرے ہسبینڈ کا سیٹ تھا نا، انہوں نے یہ فیصلہ پہلے تو کورٹ کچہری میں تھا، جب ان سے آگے نہیں بڑھ پا رہا، کیونکہ جس کے پاس کام تھا، جس نے آگے سے ایڈوانس لیا ہوا، وہ سیٹ لوگ بھی جو ہے نا بہت تگڑے قسم کے تھے، وہ بھی بہت پاورفل تھے۔ تو ان سے اور ان کا ٹکر میں جو ہے نا برابری کا تھا، یا تھوڑا بہت 19-20 مطلب وہ تھوڑا زیادہ ہوگا، یہ تھوڑا کم ہوگا، اس طرح کا تھا۔ تو مطلب یہ جتنا پیسہ کیس میں لگا تھا، اس سے دگنا وہ لگا سکتے تھے۔ ان سے آپس میں مطلب برابری نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے کیس جو رکھا، سندھ میں کوئی وڈیرا ہے، شرازی پتہ نہیں اس طرح کا کوئی نام ہے، وہاں پہ انہوں نے ان کی بیٹھک پہ یہ فیصلہ رکھا۔ اب وہاں سے ان کی وہ جو میرے شوہر کے دوست کا جو سیٹ تھا، ان کا بیٹا آیا، ادھر سے سیٹ ہمارا تھا، اور مجھے وہاں پہ لے گئے۔ مجھے نہیں علم تھا کہ وہاں پہ کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں تھا، کس طرح کا لوگ ہوں گے، کیسے بولنا ہے، لیکن مجھے جو بھی بات تھی وہ بیان کرنے بولا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں کر دوں گی۔ پھر ہم لوگ یہاں سے گئے، جا کے دیکھا نا، یقین کرنا آپ، میرے پیروں تلے سے جو نا زمین جیسے کھسک گئی ہے۔ عورت نام کی کوئی ایک عورت نہیں تھی وہاں پہ، سب مرد تھے، اور اتنے تعداد میں تھے نا، میں نے اپنی زندگی میں اتنے مرد نہیں دیکھے۔ ہجوم دیکھا، لیکن مرد عورت اکٹھا دیکھا، خالی مرد کا ہجوم میں نے لائف میں ریئل میں اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں گئی تو میرا دل کی دھڑکنیں بھی ایسا تیز سا ہو گیا نا، شرمندگی بھی بہت ہو رہی ہے، حالانکہ میں یہ نہیں کہ میں نقاب میں تھی، عبایا پہنی ہوئی تھی، تو پھر بھی مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا، میرے کو رونا آ رہا تھا، یا اللہ کس نتیجے میں تو نے مجھے لا کے کھڑا کیا۔ اس سے بھی کوئی بڑا ضلالت ہے ایک عورت کے لیے؟ نہیں ہے، اس سے بھی کوئی بڑا ضلالت نہیں ہے۔ خیر انتظار کرتے رہے، وہ وڈیرا صاحب آئے۔ جب ہم وہاں پہ گئے، میری کسی نے کوئی بات نہیں سنی، کیونکہ آج کل پلڑا ان کا بھاری ہوتا ہے جن کے پاس پیسہ اور پاور ہوتا ہے۔ میرے سیٹ کے پاس بھی اتنا وہ نہیں تھا کہ وہ گرج کے بولے۔
کیونکہ کوئی پروف ان کی طرف نہیں تھا، کیونکہ میرے شوہر نے سارے پروف ہی ختم کر دیے، سونے کی تھالی میں سجا کے اس انسان کو سارا کام دے دیا، اس وجہ سے ہمارے پاس کوئی پروف نہیں تھا، صرف زبان کی ہے جو ہمارے پاس ساتھ بیتے وہ ہم بیان کر سکتے ہیں اور اس پہ یقین دہانی کی جائے، لیکن وہ کوئی کر نہیں رہا تھا۔ پھر جی انہوں نے جو بھی بات ادھر کہی، میں نے بھی اپنا بات آگے رکھا، انہوں نے بھی اپنا بات آگے رکھا، جو سیٹ تھا انہوں نے بھی رکھا، اس طرح سے ہماری بات چیت ہوئی۔ بات چیت ہونے کے بعد جب ہم وہاں سے نکلے، پھر جی وہاں سے نکلنے کے بعد ہم لوگوں کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا، تو ہم واپس آئے تو سیٹ جو نا مجھے ڈانٹنے لگ گیا، بولا آپ بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا سر مجھے بات کرنے کا موقع دے تو بات، جب اتنے آدمی آپس میں بات کریں میں ان کی بات کاٹ کے آگے کیسے بات کو بڑھاؤں۔ میں نے کوشش کی بات کرنے کے لیے، میری بات کو نہیں سنا انہوں نے، تو ان کو بھی ریئلائز ہو گیا کہ یقین ہو گیا کہ میرا یہ ادھر نہیں کام چلے گا، یہ فیصلہ انہی کے حق میں ہوگا، لیکن حقدار ہم تھے، ہم تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دنیا میں کہ جو ہے نا حقدار کو حق نہیں ملتا اور ناحق جو ہوتا ہے ان کو مل جاتا ہے۔ چلو خیر ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ وہ دن بھی میرے لیے بہت اذیت ناک دن تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسا دن کسی بہن کو نہ دکھائے، میری دعا ہے۔ تو یہاں پہ میں ویڈیو کو کرتی ہوں ختم۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، پلیز میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، تو یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے پیار ہوتا ہے، حوصلہ افزائی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اجازت دے، اللہ حافظ۔